بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہیں اور جو صابی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، اور جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر اور نیک اعمال اختیار کر لے، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ حکم لے کر اللہ کی طرف سے جو ان کو پسند نہیں تھا، ٹھیک، ان کی جو خواہشات نفسانی کے خلاف تھا، تو انبیاء کے ایک گروہ کا تو وہ انکار کرتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، یعنی جہاں ان کا بس چلا انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے، اس وقت کے یہودیوں نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑی کہ یہودیوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا۔ تو ان نبیوں کو ان کے اپنے پیروکاروں کی طرف سے، یا یہ کہہ لیں کہ جن کی طرف انہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، تو وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، یعنی انبیاء کی دعوت سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اس گمان میں کہ اللہ تعالیٰ کی کو پکڑ نہیں آئے گی اس کے عوض۔ پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، بہت سے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آیا ان کے ساتھ یہی ایٹیچیوڈ تھا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا۔ بیسیکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ کچھ کیا، آپ تو پھر بھی بنو اسماعیل سے ہیں، آپ کے ساتھ اگر یہ کر رہے ہیں نا کہ یہ اندھے اور بہرے بن گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے، اس کے باوجود وہ آخری پیغمبر کا انکار کر رہے تھے، تو حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی کہ ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے قوم کے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا، اگر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ انہوں نے جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود صفائی پیش کی ہے
کہ حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے. اچھا بعض لوگ اس کی پلی لے کر کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو بابوں کے اوپر بولتے ہیں نا، بابے بڑے اچھے تھے، ان کے جو فالوورز ہیں نا وہ بعد میں خراب ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال آپ ہمیں اس لیے نہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کی صفائی تو اللہ نے پیش کی ہے. اگر اللہ نے ان کی صفائی نہ پیش کی ہوتی اور وہ پیغمبر نہ ہوتے تو ہمیں کوئی آر نہیں تھا کہ ان کی جو تعارف دنیا میں موجود ہے اسی کے مطابق ہم ان کو سمجھتے ہیں. تو دنیا میں جن صوفیاء کے بارے میں آپ نے غلط نظریات پروپیگیٹ کیے ہیں، ان کے ساتھ منسوب کیے ہیں، تو ان کا واحد تعارف تو ان کی کتابیں ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے ماننے والے ہیں. جب سب چیزیں بتائیں کہ انہوں نے غلط نظریات ہی پروپیگیٹ کیے تو ہمارا حسن ظن ان کے بارے میں کیسے قائم ہو؟ یا زیادہ سے زیادہ اگر ان کو بچانا ہے تو آپ کہہ دیں کہ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے، پچھلوں نے بگاڑ دی، وہ خود ٹھیک تھے. تو وہ خود ٹھیک تھے تو کون سے والے ٹھیک تھے؟ قرآن و حدیث والے. تو جب قرآن و حدیث والے وہ ٹھیک تھے، پھر قرآن و حدیث کو ہی پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو کہتے ہیں نہیں، آپ اس طرح کریں کہ جو اچھی باتیں ہیں نا وہ لے لیں، بری چھوڑ دیں. اچھی باتیں کون سی لیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو وہ ان سے پھر کیوں لیں؟ وہ تو قرآن و حدیث میں پہلے ہی موجود ہے. سوچنے کی بات ہے، کان ایسے کر کے کیوں پکڑے؟ پھر آپ جب تک قرآن و حدیث پڑھیں گے نہیں، آپ کے اندر یہ کمپیٹنسی کیسے پیدا ہوگی کہ کون سی ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کون سی خلاف ہے؟ آپ تو جو قرآن و حدیث کے مطابق بھی سمجھے بیٹھے ہیں وہ بھی خلاف ہے. آپ نے اگر مزارات، قبروں کے بارے میں مسلم شریف کی احادیث نہیں پڑھی ہوئی کہ قبروں کو پکا مت کرو، ان پہ مت بیٹھو اور ان پہ عمارت مت بناؤ، تو آپ کو کشف المحجوب میں جب علی بن عثمان حجویری صاحب اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تو میں بایزید بستامی کی قبر پہ میں نے کچھ وقت گزارا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو آپ کو یہ بات پھر غلط تو تبھی نظر آئے گی جب آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوگی. ورنہ تو آپ ہم سے لڑیں گے، آپ کہیں گے کہ جی بزرگوں کے مزارات پہ جا کے آپ منتیں مانگیں. دیکھیں جی یہ داتا صاحب بھی مانگتے تھے، تو ہم کہیں گے یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں گے ان کی تعلیمات ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی ان سے پہلے احادیث کی کتابیں کمپائل ہو چکی تھی. یہ تو 465 ہجری میں 465 میں فوت ہوئے، اور امام مسلم ان سے 200 سال پہلے 261 ہجری میں کتاب لکھ کے فوت ہو چکے تھے. احادیث کی کتاب بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں، میرے اس کے اوپر کئی لیکچرز ہیں. تو پھر جب تک آپ قرآن و حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کو ان بزرگوں کی تعلیمات کا فالٹ پتہ نہیں چلے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کی پرنٹنگ بھی بند کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں، اللہ جانے ان کا معاملہ جانے. ویسے بھی دنیا میں ان لوگوں کو اس طریقے سے کوئی جانتا نہیں ہے. انٹرنیشنل اگر کوئی صوفی ہے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہیں، یہ لوگ ہیں. باقی آپ کو جتنے یہاں مزارات نظر آ رہے ہیں یہ لوکل بزرگ ہیں. یعنی آپ اگر افریقہ میں جا کے پوچھیں سلطان بہو کے بارے میں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. ان کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کو کلام بہو کا کیا لینا دینا؟ وہ پنجابی کے اندر ہے. امام غزالی کی کتابیں چونکہ عربی اور فارسی میں انٹرنیشنل زبان تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب بنیاد الطالبین عربی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو تو ان کے خلاف ہیں. سب سے پہلی بات تو امام غزالی اور شیخ عبد القادر جیلانی جن دونوں کو یہ تصوف کا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بنیاد الطالبین میں اور منہاج اس میں کیمیائے سعادت میں اور احیاء العلوم کے اندر جو نماز کا طریقہ لکھا ہے وہ تو رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بخاری اور مسلم والا. آپ لوگ تو پڑھتے ہیں بغیر رفع الیدین کے اور آپ کہتے ہیں تو مکھیاں مارنا ہے. آپ کدھر جائیں گے؟ آپ جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان کی تو نماز ہی آپ کے نزدیک غلط ہے، منسوخ ہوئی ہوئی نماز پڑھتے رہے، تو انہوں نے اللہ تک آپ کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ وہ تو خود رسول اللہ تک نہیں پہنچے، ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز کون سی پڑھی ہے. تو آپ کی تو سارا کچھ ہی فارغ ہو جائے گا، بچنا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی صفائی اللہ نے دی ہے، لہذا حضرت عیسیٰ والی مثال بابوں کے اوپر نہیں آپ لگا سکتے. یہ تو ہم اپنے حق میں یوز کر سکتے ہیں کہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے چینج کر دی تو بابت شاہی کوئی نہیں، ان کی کتابیں کیوں نہیں چینج ہوں گی؟ ان کا مرتبہ انبیاء سے زیادہ ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں بابت شاہی کوئی نہیں. اگر عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ان کے فالوورز نے چینج کر دی تو بابوں کے ماننے والوں نے ان کی تعلیمات نہیں چینج کی ہوں گی؟ کی ہیں، ایسی چینج کی ہیں کہ گستاخانہ باتیں ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو جسے کشف المحجوب کا تعارف ہو
اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس میں کہاں کہاں گستاخیاں ہوئی ہوئی ہیں. میری ویڈیوز کی برکت سے اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتہ چل گیا. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے صفائی دی ہے, وہ پیغمبر ہیں, ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے, نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے, اے اولاد یعقوب. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہم السلام اجمعین. عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا, میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ, اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. نعوذ باللہ. یعنی وہ تین, اس وقت کی ٹرینٹی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سیدہ مریم اور اللہ. اور آج کی ٹرینٹی میں ہولی گوسٹ انہوں نے شامل کر لیا, سیدہ مریم کو نکال دیا, عیسیٰ ابن مریم, حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی کافر ہے. تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے, کوئی تین خدا نہیں, ایک خدا ہے. اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے جو یہ بک رہے ہیں تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض؟ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے, ایک رسول تھے. رسول دو اور بھی آئے, ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایسی کوالٹیز دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی, لیکن پھر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہی تھے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی, صدیقہ تھی. مجھے بتائیں سیدہ مریم سے بڑھ کے کسی بابے کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ مریم اولیاء کی سردار ہے کیونکہ ایک نبی کی ماں ہے, اولیاء کی سردار. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے صدیقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صدیق ہونا ہے. تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا. تو کوئی ولی بھی کسی صدیق کے برابر تو نہیں ہو سکتا, جتنا مرضی کو بڑا بزرگ ہو, اور پھر وہ پیغمبر کی ماں بھی ہو. تو اور پیغمبر بھی اولو العزم 5 پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں آیا, 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی سب سے زیادہ شان ہے پیغمبروں میں. ان میں سے ایک پیغمبر, اولیاء کی سردار, ان کی ماں, خود بھی انبیاء کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر. ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, روٹی کے محتاج تھے.
یعنی اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، جو روٹی کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج تو خود حاجت روائی کے لیے الہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اگر یہ الہ ہوتے تو روٹی تو نہ کھاتے ہوتے. مجھے بتائیں یہ وہ مثال ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے. آج بھی آپ کرسچن سے جا کے بات کر سکتے ہیں، بتاؤ کہ فلاں ہستی جن کے بارے میں تم یہ کچھ کلیم کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ روٹی کھاتے تھے؟ کیا انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا؟ تو اگر وہ خدا تھے تو ان چیزوں کے محتاج کیوں تھے؟ آج کے بھی آپ بزرگ دیکھ لیں، ایسی ایسی مرغن غذائیں کھاتے ہیں کہ آپ کو تو کبھی کبھار ہی وہ نصیب ہوتی ہے. اور جن پرانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سال تک کچھ نہیں کھایا، جھوٹ بولتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے اتنے سال تک انہوں نے پیشاب بھی نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ سالوں میں نہیں ہے، وہ دنوں کی بات کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں اتنے سال پتے کھائے. پتے کیوں کھانے رہنا؟ یعنی پتیاں دے محتاج سن، یہی مطلب ہوا نا، پتے اسی لیے کھائے نا، محتاج تھے نا. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کھانا کھانے کے محتاج ہیں تو بابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے پتوں کے محتاج تھے، پتے کھاتے رہے. اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہم ان سے، نبی علیہ السلام جب غار ہرا میں جایا کرتے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. تو حضور تو وہاں بھوکے نہیں رہتے تھے، کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ بیسک نیڈ ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب ہم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو ہم پتے اور چمڑے کھاتے تھے، اور ہمیں یعنی ٹوائلٹ جاتے تھے تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، یہ ہماری حالت ہوئی بھی تھی، کھانے کو ہے ہی نہیں تھا. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ غوث قطب ابدال جب اتنے سال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص وہ کیوں کھانا کھاتے رہے؟ نبی علیہ السلام کیوں کھانا کھاتے رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص جن کا نام سعد ابن مالک بھی تھا، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوں. آپ نے بدر و احد کے موقع پہ فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. حالانکہ وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اتنا ان کا درجہ ہے. تو وہ بھی پتے کھاتے تھے. تو یہ بزرگ کہاں سے بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ فراڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اتنا عرصہ بس چائے پیتی ہے انہوں نے. چائے بھی کیوں پیتی ہے؟ وہ ایسے وقت میں کھاتے پیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز بھی ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتہ بھی چل جائے تو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں پڑھی ہے، مکے مدینے پڑھی ہے. تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کبھی مکے میں ہو تو مدینے جا کے نماز پڑھی ہو، اور مدینے میں ہو تو مکے آ کے نماز پڑھی ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. سب فراڈ چل رہا ہے. یہ میں کمپیریزن آپ کو کرا رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کے پیغمبر اور ہیں، بابوں کے پیغمبر اور. فرق آپ دیکھ لیں. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیچے آ کے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں. پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے. آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے. تو یہ کس کی توہین ہوئی بھی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا روٹی کھانے کے محتاج ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کی. دل دونوں عقیدے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دی ہیں. نمبر 1 یہ فرمایا کہ یہ من دون اللہ ہے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. حالانکہ یہ حزب اللہ ہے، لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے میں. لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہے لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا ہے. اللہ کے سوائے ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا. اور اللہ ہی ہے جو سننے والا، علم والا ہے.
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے اہل کتاب مت غلوف کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو اپنے دین کے معاملے میں، نہ حق سے ہٹ کر، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ بھٹک چکے ہیں راہ راست. یعنی اس وقت کے جیوز اور کرسچن کو کہا گیا تمہارے آباء و اجداد انہوں نے دین میں غلوف کر کے گمراہ ہوا، اب تمہارے پاس پیغمبر آخر الزمان آ گئے ہیں، ان کی موجودگی میں اب گمراہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. دوسرا، یہود و نصارہ سے کہا گیا کہ تم لوگ رومنز کی پیروی کے اندر، رومنز بھی، یہ رومن سے کانسیپٹ آیا تھا کہ ایک بڑا خدا ہوتا ہے، اس کے نیچے چھوٹے خدا ہوتے ہیں، وہ باپ ہوتا ہے، وہ چھوٹے گاڈز کو چھوٹے جی سے لکھتے ہیں، بڑے کو بڑے جی سے. اسی کو پھر انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا، چونکہ زیادہ تر تو بت پرست رومن تھے، تو عیسائیوں نے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی قسم کے عقائد اپنے اندر بھی داخل کیے اور ایکویلنٹ بنانے کی کوشش کی کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے.